إن الحمد لله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم جب ہمارے شہر کے محکمہ موسمیات والے میڈیا پر آ کر بار بار یہ وارننگ دیں کہ جلد ہی ایک بہت خوفناک اور بڑا سیلاب اس شہر میں داخل ہو رہا ہے، اس کی رفتار اور تیزی اس قدر ہے کہ اس شہر کی کوئی عمارت اور جاندار چیز بچ نہیں سکتی، تو کیا اس شہر کے رہنے والے لوگ ہمیں کوئی احتیاطی تدابیر کرتے نظر نہیں آئیں گے؟ کیا اس شہر کے لوگ کوئی پرواہ نہیں کریں گے؟ کوئی فکر، کوئی احتیاط، کوئی ایسا بندوبست، کوئی پروگرام، کوئی اقدام نہیں اٹھائیں گے؟ بھائیو، یقیناً ہر پڑھا لکھا اور ہر جاہل، ہر امیر اور ہر غریب، ہر شخص، ہر طرح کے شعبے سے تعلق رکھنے والا، ہر آدمی، ہر عورت، گویا تمام کے تمام لوگ اپنے بچاؤ کا پورا بندوبست اور فوری اقدام کریں گے۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ محکمہ موسمیات ایک قابل اعتماد حکومت کا ادارہ ہے اور وہ میڈیا پر آ کر اس طرح کا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس ادارے کے بار بار اعلانات کرنے پر لوگوں میں جو خوف اور فکر کی ایک لہر دوڑے گی وہ ہر شخص تصور کر سکتا ہے۔ لوگ سب کچھ دوسری چیزیں بھول جائیں گے، صرف اپنی جانیں، مال، مویشی بچانے کے لیے انتہائی فکر اور پریشانی میں نظر آئیں گے۔ بھائیو، جبکہ کچھ اعلانات کائنات کے خالق اور مالک، جس کا وعدہ ہمیشہ سچا ہے، جس نے کبھی کوئی بات، کوئی حکم ایسا نہیں بھیجا جو اس نے پورا نہ کیا ہو، انتہائی قابل اعتماد، انتہائی عظیم و برتر، کائنات کی تمام تعریفوں کے لائق، بہترین انداز سے ہمارے یقین اور ایمان کو اور مضبوط کرنے کے لیے، ہمارے اعتبار کو اور پکا کرنے کے لیے، واقع ہونے والی حقیقت بھرپور یقین دلانے کے لیے، کبھی چاند کی، کبھی زمین کی، کبھی آسمان کی، کبھی ہواؤں کی، کبھی فرشتوں کی، کبھی زمانے کی، کبھی درخت کی، کبھی کسی چیز کی، کبھی کسی چیز کی قسم کھا کر، ایک قسم نہیں کئی قسمیں کھا کر، صرف 30ویں پارے میں تقریباً 50 کے قریب قسمیں کھائیں مالک کائنات حاکم الحاکمین نے، قسمیں کھا کے ہمیں یہ معلومات دی، ہمیں آگاہ کر دیا، ہمیں خبردار کر دیا کہ لوگو، یہ دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، قیامت کا دن کیا ہے، انسانوں نے، خالق کی مخلوق نے اس زمین پر کس طرح کی زندگی گزارنی ہے اور گزار رہے ہیں، اور کس طرح کی زندگی کے پچھلے دن رات، کس طرح کی زندگی کے پیچھے ہم دن رات دوڑ رہے ہیں، اور کس کو اپنے مالک، خالق اور معبود کس کو ماننا ہے، کس کی بات ماننی ہے، کس کی بات کو ٹھوکر مارنی ہے، کس کی اطاعت کرنی ہے اور کس کی اطاعت نہیں کرنی، کس کی فرما برداری کرنی ہے اور کس کی نافرمانی کرنی ہے۔ ایک بات انسانوں کو ایک بات صاف بتلا دی گئی، اور انسانوں کے اصل دشمن کا تعارف بھی خوب کروا دیا گیا۔ اس کی تمام چالیں اور مکاریاں اللہ تعالیٰ نے سچا ایمان لانے والے لوگوں پر نہیں
اللہ تعالیٰ پر سچا ایمان لانے والے لوگوں پر نہیں چل سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز واضح کر دی کتاب المبین میں۔ لوگوں آؤ ذرا قرآن حکیم میں دیکھتے ہیں کہ کائنات کے سب سے قابل اعتماد، سب سے قابل عزت، لائق عبادات، قابل فرما برداری ہستی کی طرف سے ہمیں کیا وارننگز مل رہی ہیں، کون سا سیلاب طوفان ہماری زندگیوں میں آنے والا ہے، کون سا زبردست لمحہ آنے والا ہے جب ہم انتہائی فائدے یا انتہائی نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ ابھی مہلت ہے، ابھی وقت ہے، اپنے آپ کو آنے والے خوفناک نقصان سے بچانے کے لیے بہت سے اقدام اٹھائے جا سکتے ہیں، کچھ تدابیریں کی جا سکتی ہیں، کچھ سوچا جا سکتا ہے، کچھ فکر و غور کیا جا سکتا ہے، کوئی بندوبست ہو سکتا ہے۔ لوگوں قرآن حکیم پر اتنا ہی اعتبار کم از کم کر لو جتنا حکومت کے اعلانات پر کرتے ہو، جتنا میڈیا پر آنے والے حکومتی اداروں کے اعلانات اور فیصلوں پر اعتبار کرتے ہو۔ ایک نظر قرآن حکیم میں لکھی گئی تمام باتوں پر ڈالیں اور ایک نظر ہم اپنی اپنی زندگیوں پر ڈالیں، اللہ کے لیے تبدیلی لے آئیں۔ اسلام تبدیلیوں کا تقاضا کرتا ہے۔ اسلام انسان کو انسان بنا دیتا ہے، اور ایسا انسان ایمان والا اور عمل صالح کرنے والا انسان۔ قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی، فرمایا اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرہ کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی اور نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ یہ وارننگ ہے۔ اور پھر سورۃ البقرہ ہی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں ڈرو اس دن سے، ڈرو جب کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف واپس ہوگے، وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر ذرہ بھر بھی ظلم نہ ہوگا، ہرگز ظلم نہ کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سورۃ البقرہ میں ایک جگہ فرمایا لوگوں اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ پھر ایک جگہ فرمایا اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم والا ہے۔ تو اللہ بہت زیادہ غفور الرحیم بھی ہے اور اللہ بہت زیادہ سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ پھر اسی سورۃ البقرہ میں ایک جگہ فرمایا اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور میں تمہاری پیشی ہونے والی ہے۔ لوگوں یہ پیشی کی وارننگ آ چکی ہے، ہمیں اس پیشی پر حاضر ہونا ہے، یہ پیشی کینسل نہیں ہو سکتی، یہ ہمیں پیشی ضرور اٹینڈ کرنی ہوگی، اور یہ پیشی میں ہم سے جو سوال پوچھے جانے ہیں، جس کے بارے میں ہم سے سوال کیا جانا ہے، وہ تیاری اس کی کرنی انتہائی ضروری ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور نہ پیچھے لگو ایسی بات کے کہ نہ ہو تمہیں جس کا علم، بے شک کان، آنکھ اور مرکز حواس یعنی دل و دماغ ان سب کے بارے میں تم سے باز پرس ہوگی، تم سے پوچھا جائے گا۔ انسان فطری طور پر فکر مند ہے، لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ ان باتوں کی بھی ضرور فکر کریں جس کے بارے میں ہماری اللہ کے حضور پیشی ہونے والی ہے۔ پھر سورۃ النور میں فرمایا انسانوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے مگر وہ پڑے ہوئے ہیں منہ موڑ کر غفلت میں۔ یہ آیت ہے سورۃ الانبیاء کی کہ انسانوں کے حساب، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 1 ہے کہ انسانوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ منہ موڑے ہوئے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دن جب گواہی دیں گے ان کے خلاف خود ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کرتوتوں کی جو وہ کرتے رہے ہیں۔
بھائیوں، جو نافرمانیاں اللہ کی ہم کرتے ہیں، ہم دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں، دنیا سے چھپا سکتے ہیں، لیکن مالک کائنات کے فرشتے ان چیزوں کو ریکارڈ کرتے ہیں، اور پھر قیامت کے روز زبانیں، ہاتھ اور پاؤں ان کرتوتوں کی جو نافرمانیاں اللہ کی ہم کر رہے ہیں زمین پر، وہ گواہی دیں گی۔ اس لیے خالص اللہ کی فرما برداری، خالص اللہ کی اطاعت، خالص اللہ کی محبت، خالص اللہ کا خوف پیدا کرنے کی بھائیوں کوشش کرنی چاہیے، اور یہ کوشش تب ہوگی جب ہم اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب قرآن الحکیم کی طرف رجوع کریں گے، اور بڑی محبت اور تقوی کے ساتھ ایمان لانے کے بعد اس کتاب سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ پھر سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا، اور نہیں کوئی ان میں سے مگر سب کو ہمارے حضور حاضر کیا جائے گا، سب لوگوں کو اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ یہ باتیں تو ہم نے بار بار سنی ہوئی ہیں، بار بار ہم نے سنی مختلف خطبوں میں کہ اللہ کے حضور جانا ہے، ہر کوئی کہتا ہے، لیکن زندگیوں پہ جب نظر ڈالیں، عملی زندگیوں پہ نظر ڈالیں، تو اللہ کی کھلی نافرمانیاں لوگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اللہ کا خوف نظر نہیں آتا۔ پھر سورۃ سجدہ آیت نمبر 14 میں اللہ نے فرمایا، سو اب مزہ چکھو اس کا کہ بھول گئے تھے تم ہماری اس پیشی کے دن کو، تم لوگ اس پیشی کے دن کو بھول چکے تھے، اب مزہ چکھو۔ سو ہم نے بھی بلا دیا تمہیں، اور چکھو مزہ ہمیشگی کے عذاب کا ان کرتوتوں کے بدلے جو تم کرتے رہے ہو۔ تو بھائیو، یہ وارننگ، کھلی وارننگ کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اگر تم نے نافرمانی کی زندگی گزاری اور اسی میں موت آ گئی تو پھر عذاب، ہمیشگی کا عذاب۔ سورۃ النجم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت 57 سے 61، کہ قریب آ لگی ہے آنے والی گھڑی، یعنی قیامت قریب آ چکی ہے، نہیں ہے اسے اللہ کے سوائے کوئی ٹالنے والا۔ کیا یہی باتیں ہیں جن پر تم عجب تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، اور تم گا بجا کر ٹالتے ہو؟ گانوں میں اور دوسری فضول لغویات پر وقت ضائع کر کر اس لمحے کو اور آخرت کی تیاری کو بھلاتے ہو، قیامت کو بھلاتے ہو۔ آنے والی گھڑی آنے والی ہے، اچانک آئے گی، بغتہ قیامت آئے گی، اور اس کو بھلا کر اور اپنا وقت گانے بجانے میں ٹالتے ہو۔ پھر سورۃ القمر آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا، حالانکہ ہر معاملے کو ایک انجام تک پہنچ کر رہنا ہے، یہ نہیں ہے بس یوں ہی زندگی چل رہی ہے، کھا پی رہے ہیں، یوں ہی فوت ہو جائیں گے، بس دیکھی جائے گی جو ہوگا، ایسے دیکھی جائے گی والا کام نہیں ہے۔ سورۃ القمر میں ہے کہ ہر معاملے کو ایک انجام تک پہنچ کر رہنا ہے۔ جو لوگ اچھا کام کریں گے انہیں اچھا اجر ملے گا، جو غلط کام کریں گے، نافرمانی کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی کریں گے، انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ یہ تو اللہ کا واضح اعلان ہے، اور بار بار اعلان ہے، یہ بار بار فیصلے کیے گئے ہیں قرآن حکیم میں۔ سورۃ المعارج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جھکی ہوئی ہوں گی ان کی نگاہیں اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، یہ ہے وہ دن جس سے انہیں ڈرایا جاتا تھا۔ قیامت کے روز جو لوگ نافرمانی کی زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے دین سے بغاوت کی زندگی گزارتے ہیں، انہیں پچھتانا ہوگا، ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت چھا رہی ہوگی ان کے چہروں پر۔ سورۃ المطففین آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ نے فرمایا، کیا ذرا بھی خیال نہیں کرتے یہ لوگ کہ بے شک وہ اٹھائے جانے والے ہیں ایک عظیم دن کی پیشی کے لیے، ایک بہت عظیم دن کی پیشی، ایسی پیشی جس میں بہت انتہائی اہم قسم کے فیصلہ ہونا ہے ہمارے بارے میں۔
انتہائی فائدہ یا انتہائی نقصان ہونے والا ہے ہمارا، اور ہم بالکل غافل ہیں اور اپنی ایسی زندگیوں میں مست ہیں، غور و فکر چھوڑ دیا، عقل شعور سے کام لینا چھوڑ دیا، اپنی تخلیق بھول گئے، اپنی موت بھول گئے، کیسے پیدا ہوئے، کیسے مر کر جائیں گے، جو ہم سے پہلے تھے وہ کہاں ہیں، اور وہ سب لوگ کہاں ہیں، وہ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے وزیر مشیر سب کہاں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الانشقاق میں آیت نمبر 13 سے 15 میں کہ بے شک وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا، بے شک اس نے سمجھ رکھا تھا کہ ہرگز پلٹ کر نہیں جانا ہے، کیوں نہیں ضرور پلٹنا ہے، بے شک اس کا رب اس کے سارے کرتوت دیکھ رہا تھا۔ تو مالک کائنات کے حضور پیشی ہونے والی ہے ہماری، اور ہمیں اعتبار کرنا چاہیے۔ اللہ نے قسمیں کھا کھا کے ہمیں یقین دلایا ہے قیامت کے روز کا اور حساب کتاب کا، پیشی کے دن کا۔ بھائیوں، پیشی کی تیاری کی جائے، اب وقت ہے، پھر یہ وقت ہاتھ نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو، تمام مومن مردوں مومن عورتوں کو آخرت کی بہترین تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گمراہ لوگوں کو ہدایت دے دیں، گمراہ لوگوں کو اسلام کی ہدایت دیں اور دین کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔